قدر ہون تھوڑے سامنے ایک بھائی بھی خوشخبری ہے تھوڑے واسطے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سلیم اشرف صاحب قاری محمد سلیم اشرف صاحب انہوں خطاب اسی اور مختصر قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی گزر دے پیانے وہ بھی حاضری دے کے ویسے سبحان زوردار نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا 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 محمد وبارك وسلم سرکار دے غلام بیٹھے ہو سید زار دی زیارت کرن بیٹھے ہو علماء دے چھربٹ وچ بیٹھے ہو مل کے پڑھو السلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وأصحابک یا رحمت للعالمین جگ دا پیر سلطان العارفین بابا باہو عشق دی بولی بول کے آگا ہے دودھ تے دئی ہر کوئی رڑکے عاشق رڑکی دے
اندھیرا ہوے رب دیا رحمت لوگوں توجہ کریا جے غور کریا جے بابا باہو کی آمدہ ہے اللہ دا قرآن آمدہ ہے والتین منو تین دی قسم والزیتون منو زیتون دی قسم والتور سینین منو تور سینہ دی قسم وہذا البلد الامین منو امن علی مکہ تے مدینہ دی قسم لوگوں ساڑا رب چار قسمہ تو بعد انسان تے ایمان آلیاں دی عظمت بیان کردا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندے میرے بندے میرے نبی دے غلام تیرا رب قسمہ تو آندا ہے تینوں بڑا سونا بنائے تیری صورت سونی تیری حیت سونی تیرا ویکھن سونا تیرا بولن سونا تیرا ترن سونا تیرا اٹھن سونا تیرا بیٹھن سونا تے بابا باہو کی اندر تن چٹورا تے من مدھانی آئی نال علیندے باطن بھی چنگا جنہ دا فکر بھی چنگا جنہ دی نسبت بھی چنگی جنہ دی عظمت بھی چنگی جنہ دے سجدے بھی چنگے نام فقیر ہونا دعوا ہو اج تسا زمانے وچ ویکھو نسبت بھی کوئی نہیں امن بھی کوئی نہیں علم بھی کوئی نہیں وڈے وڈے آستانے بنا کے لوگ پیر بنے بیٹھے اللہ دی قسم اے سید ذات سامنے بیٹھی ہے نسبت بھی آلہ ہے کردار بھی آلہ ہے عظمت بھی آلہ ہے صاحب علم بھی علامہ مفتی پیر صاحب اہل محبت بھی پیر صاحب مسجد خطیب بھی پیر صاحب جنہیں کو علم بھی ہوئے عمل بھی ہوئے اخلاق بھی ہوئے صدق بھی ہوئے محبت بھی ہوئے اور نہ بارے بابا باہو آلہ ہے نام فقیر اور نہ نہیں ناممکن نہ یہ ہے کہ سعادت ہے بس سارے مسلم میں رہا حمد و صلاۃ کے بعد یا کرنا شد دو شد ایک سید یکھاں دی ٹھنڈا کہتا جتھے دو سیدہ نے قدم آ جان رب دی رحمت بھی آگئی نبی دی نگاہ بھی آگئی اللہ حضرت قبلہ پیر سید شبیر جلالی زید شرف آپ دی جلوہ گری سعادت اور میزبان معظم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر پیر فیض مصطفیٰ
بخاری زیدہ مجدہ اللہ حضرت دی جن محبت قبول فرمائے انہ دے جتنے رفقہ کارنے منتظمین محبین متعلقین معاونین حاضرین اور رائزین حضر صاحبان ثنا خانان مصطفیٰ اور علاقائی معززوں محترم شخصیات اللہ سب دی جلوہ گری قبول فرمائے بالخصوص میرے قرینہ دوست میرے پرانے ساتھی میرے نال بہت محبت کرنا لی حضرت علامہ حافظ محمد اکرم صاحب سعیدی زیدہ شرف اللہ تمامی حضرات دیا محبتانو قبول فرمائے حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ دی جلوہ گری سعادت ہے اور حضرت کی تشریف آوری تے میں اطمینان قلبی دا اظہار ان لفظہ کردہ کہ پیر صاحب نے میرے واسطے جڑے خوبصورت پابندی دے کلمات خیر کی ارشاد فرمائے سان مینوں یقین کامل ہے کہ سید دے قدمہ دی برکت نال او دے وچ مینوں کچھ رعایت مل جائے گی انشاءاللہ توجہ ہوگی تو سبحان اللہ اللہ آپ کو برکتہ دے میں 8 بجے اجازت کا طلبگار ہاں اور 7:46 ہو گئے تے پیچھے منٹ رہ گئے 14 تے جیڑا خطاب پیر شبیر شاہ جلالی پاک نے کرنا ہے نا وہ جلالی بھی ہونا ہے علمی بھی ہونا روحانی بھی ہونا ہے میں انہاں پیران دے سامنے تے سیدہ دے سامنے جنہاں دے دادی خیرات لے کے اسی زمانے کو منڈی دا اتھے میں کیڑی خطابت کرنی تے کیڑیاں تقریراں کرنیاں تے کیڑے علمی جوہر وکھاونے میں صرف انہاں دی بارگاہ جو دعا دا طالب ہو کے مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دے سبحان اللہ جدا ذوق ہے سبحان اللہ اچھی آکے سبحان اللہ بلا تمہید مدینے دی سرزمین مصلی تے سرکار جلوہ گر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے غلامہ قطاراں بنیاں اللہ دے نبی نماز امامت فرما رہے لے تے غلام پچھے ہاتھ بن اللہ دی عبادت بھی کرنے مصطفیٰ دی زیارت یکدم صحابہ فرماندے نے کہ نماز پڑھ دیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ پاک اسمانہ بن گئی سرکار نے ایک قدم چکے ہے اگے مصلی پھر دوجا قدم چکے ہے ایک لمحہ ٹھہرے پھر جڑے 2 قدم چکے اللہ دے نبی واپس اپنی جگہ تے تشریف لے آیا ہے رکوع کیتا سجدہ کیتا اتحیات پڑھی سلام پھیریا ہونوں جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیچھے پیغمبر دی بارگاہ نماز ادا فرما رہے سن سونے نبی اعلیٰ نبی افضل نبی اکمل نبی والدہا دے مکھرے والے نبی واللیل دی جلفہ والے نبی بازار دے قادر والے نبی شاہد نبی دائی نبی سراج نبی دہا نبی علم نشرہ نبی اور پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن آتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدو ومبشرو ونذیرو وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن آتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر دی عظمت قرآن آتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم پیغمبر دی عظمت دی گل قرآن آتا ہے والضحا واللیل اذا سجا اور دی عظمت دی قرآن آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پیغمبر دی عظمت دی قرآن اعلان کرتا ہے اے میرے محبوب لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ دی عزت دی قسم رحمانیت دی قسم اور دی رحیمیت دی قسم اور دی کبریائی دی قسم اور دی مالکیت دی قسم اور دی الوہیت دی قسم اور دی صمدیت دی قسم
کلام سنے صدقے توجہ ہوئے تو اچھی آنکھوں سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ کے ودے ہاتھ جوڑے کملی والیا خیر صاحبہ سونے پوچھنا ایسی بھی ہن گاں تو نماز انج پڑھنی ہے جویں تساں کیتا سبحان اللہ کیا بات کیا جملہ انج پڑھنی یہ تساں کیتا ہے جویں جناب آپ نے اگے ودے پھر پیچھے ہٹے پھر ہاتھ بھی چکیا ہے پھر آپ تھلے کیتا ہے یہ بھی نماز اللہ نے نبی مسکرا کے فرمایا نہیں صاحبہ نماز ہوئی ہے جی میں تمہیں پہلا دسیا وہ تے بس میں نماز پڑھنے ہاں تے میری نہ تک کے میں پئی ہے پہلے اسمان تو اٹھے دوجے تو اٹھے تیجے تو اٹھے اگے خطابت ہن پیر صاحب ہی کر سکدے ہیں میں تے بس نیاز مندی کرنی ہے پہلے تو دوجا دوجے تو تیجا تیجے تو چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرت تے سدرت المنتہا تے جنت وچ میری نظر گئی تے ویکھیا جنت وچ بڑے پھل نظر آئے پھول نظر آئے مہک نظر آئی کمال نظر آیا جمال نظر آیا جدوں میرے پھل نظر آئے تے مینوں اوتھے پھل ایڈے چنگے لگے میں ایویں دل کیتا کہ میں توڑ نہ لواں کیا بات میں توڑ نہ لواں پھر خیال آیا نہیں اے رب دا راز ہے رب دی حکمت ہے رب دی قدرت ہے دل سی کہ میں توڑ کے غلاماں دی پیش کرا پھر خیال آیا اے جنت بڑی محمد تے محمد دے غلاماں واسطے ہے جدوں ٹائم آئے گا اللہ پھل بھی دے گا اللہ نعمتاں بھی دے گا میں ہاتھ پیچھے کیتا قدم واپس رہے لوگوں حدیث دا خلاصہ پڑھی ہے جڑا اس کا بندہ اچھی آتے سبحان اللہ نمبر 1 پیغمبر کی عظمت انا کل کوثر تے مالک دی عظمت پڑھن واسطے پہلا جملہ پیغمبر مدینہ دی سرزمین نظر پائی 7 آسماناں دے اوتے جنت نظر 7 آسماناں دے اوتے جنت پیغمبر دی نظر میں کہہ سکدا جیڑا نبی مدینے کھلو کے جنت ویکھ سکدا ہے او مدینے رہ کے غلاماں نوں نہیں ویکھ سکدا او مدینے رہ کے غلاماں نوں ویکھ سکدا ہے انہاں دا حال ویکھ سکدا ہے انہاں دا کیا ویکھ سکدا ہے اللہ دا قرآن ایک آیت آندی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا نبی مومناں دے انہاں دیاں جاناں تو ود کے قریب ہے دوسری آیت آتی ہے عزیز علیہ ما عنتم فریج میرا نبی تواڈے تکلیف تے دکھ نوں او پسند نہیں کرتا اونوں پریشانی ہوندی اونوں بنویو جو ہوندی دکھ غلام دا ہوندا ہے پریشان مدینے والا نبی ہو پہلا پوائنٹ یاد کر دو جوان بچے بزرگ قرآن دی آیات پیغمبر دی حدیث اس گل نوں ثابت کرتی ہے رہندا تے میرا نبی مدینے وچ پر غلاماں دا حال ویکھن والا بھی نبی ہے جانن والا بھی نمبر 2 دوسرا پوائنٹ اللہ دے نبی فرمایا میرا دل کیتا ہے میں پھل توڑا توجہ سبحان اللہ انا کوئی نہ کل کوثر او دے ذمہ نے یہ حدیث پڑھتی ہے سبحان ہن جملہ سن بندہ تردا ہوے باغ انبا دا ہوے تے نال میرے کو آپ جیسے پیار والے لوگ ہوں کوئی ساتھی ہوے حافظ اکرم صاحب ہوں باغ ہوے تے میں حافظ صاحب نو کہاں یار امب تے بڑے زبردست لگے مالٹے بڑے زبردست رکھے پھل بڑا زبردست ہے کو 2-4 توڑ نہ لگے حیاتی کیا بات جملہ پوائنٹ سجے کھبے جنہاں نے سرکار دے نوکر بیٹھے انہاں مینوں آکھنا ہے سبحان قاری صاحب یار مولوی تو عالم تو کتاباں تو پڑھدا تقریراں تو کردا واز تو کردا خطاب تو کردا لوکاں نوں واز نصیحت تو کردا ایک گل تیری سوچ بھی کیویں آ گئی کہ چیز کسے دی ہے تے تو کہے کہ میں توڑا کسے دی چیز توڑا سوچنا بھی منع ہے سوچنا بھی منع ہے سوچنا بھی منع ہے پیغمبر فرمایا میرے دل چاہیا کہ میں توڑا سیدی
بارگاہ چ محبت کا جملہ میں سارے تقاضے سامنے رکھنے ہیں. پیراں دی عظمت بھی میرے پیش نظر ہے اور آپ دا ذوق بھی اور اپنے ٹاپک دے جڑے کی پوائنٹ نے وہ بھی میرے سامنے نے. ہن جملہ سنو. ہن دو گلاں نے. کوئی سوچے کہ پیغمبر دے دل وچ خیال ایسا آیا جیڑا نہیں ہونا چاہیے. ایسا شائبہ بھی گناہ میں نافرمانی ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے. نبی دے دل دا خیال بھی حق ہے, انہاں دا کلام بھی حق ہے, انہاں دی محبت بھی حق ہے, انہاں دا اعلان بھی حق ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمایا میرے دل چاہیا کہ میں توڑا, میرے دل چاہیا میں توڑا. اے دل چ آیا اے گل ظاہر کرنا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ جنت دا خالق خدا دے مالک محمد کیا بات دل چاہیا نا, دل چاہیا توڑا. اور توڑن جڑا ہے ہن تیسرا پوائنٹ آکھن لگا. تیسرا پوائنٹ انہاں کوئنا کل کوثر دی شرح وچ کئی فرماندے نے میرا نبی زمیناں دا بھی مالک ہے, جنت دا بھی مالک ہے. تیسرا پوائنٹ میں اللہ نہ کرے کوئی پکا خراب ہوئے نا چھت والا تے کوئی الیکٹریشن سدیے تے آ کے کہے میں ایتھے کھلو کے ہی اونوں سیٹ کر لاں تے ہر بندے نے کہنا خدا دا نام ہے اپنا قد ویکھ تے پکا ویکھ, کوئی سٹور رکھ, کوئی سٹور رکھ, او دے تے چاڑ ہاتھ اتھوں تک پہنچے گا تے اونوں ٹھیک کرے گا نا. ہن سیانے بندے علی عامی بندے او جڑے سر سر والے نے او ذرا تھوڑی دیر انتظار کر لین تے جڑے سمجھن والے لوگ او توجہ کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں ہاتھ ودایا, ایویں ہاتھ ودایا کہ میں توڑا. دیکھو نا مینوں پتہ ہے کہ میں ایتھے کھلو کے ایس پکھے تک ہاتھ نہیں پہنچا سکتا, پکھا اونچی ہے میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. مینوں پتہ ہے, مینوں تینوں پتہ ہے کہ میرا ہاتھ کتھوں تک جا سکتا ہے تے کتھوں تک نہیں جا سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جنہیں کائنات میں علم دینا ہے, حکمت بھی دینی ہے, وہ پیغمبر بھی جانتا ہے میرا ہاتھ کتھوں تک جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. نبی نے ہاتھ چک کے اپنے غلاماں نوں سائلنٹ پیغام دے چھڑیا. میں محمد نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا, مدینے رہ کے بھی جنت دے ہاتھ پہنچا. جیڑا نبی مدینے رہ کے جنت تک ہاتھ پہنچان دی قدرت رکھ سکتا ہے, اور نبی مدینے رہ کے غلاماں دی مدد بھی فرما سکتا ہے. کوئی پوچھے مولوی صاحب کیویں تے قرآن دی ایک آیت ایک واقعہ سورہ کہف دا اشارہ دیتا ہے کہ 1000 میل دور تخت موجود ہے, 1000 میل دور تخت ملکہ بلقیس دا. نبی سلیمان اللہ لے کے کون آئے گا؟ ایک کہندا محفل مکن تو پہلا لے آواں گا, ایک کہندا آنکھ چمکن تو پہلا لے آواں گا. سمجھ آئی تو سبحان اللہ. ایک کہندا محفل مکن فرمایا بیٹھ جا, دوجا آندا آنکھ چمکن تو پہلا. نبی آندا لے آ, سلیمان پیغمبر آندا لے آ, لے آ بھائی. آندا جی لے آواں, فرمایا لے آ. اور جدوں نے کہنا جی لے آواں, نبی آکھیا لے آ, آندا ایلو سبحان اللہ. کیا بات ہے, ایلو. یعنی ایک لمحے وچ اونے 1000 میل دور 300 بندہ مل کے تخت چکے. پھر بھی او وزنی لگتا ہے جے سلیمان پیغمبر دا غلام 1000 میل دور تخت پھڑ کے چک کے لیا سکتا ہے, اور جے نبی دے غلاماں دی یہ شان ہے تے محمد دی اپنی کتنی شان ہے. انہاں تمام قرآنی آیات اور احادیث کا لبے لباب کی ہے. ساڈے نبی دیاں شاناں ایسیاں شاناں نے کہ قرآن آندا ہے آیت ترجمہ گفتگو ختم. اونچی آکھو سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله
فرماتا ہے نبیاں نو شاناں بڑیاں دتیاں نے پر رفع بعضهم درجات جڑا وتھا دے مکھڑے والا ہے اول دیاں زلفاں والا ہے مازاق دے کاجل والا ہے علم نشرا دے سینے والا ہے ید اللہ دے ہتھاں والا ہے اللہ فرمایا آپ حضرات دی تشریف آوری علماء دی جلوہ گری ثنا خانان مصطفیٰ دا محبت والا ذوق اور اس مسجد دے منتظمین نمازی حاضرین ساؤنڈ والے بچے جوان بزرگ سارے اساں انہاں سیداں دے در دے فقیراں اللہ انہاں سادات دے صدقے ساڈے کرم آباد فرمائے اور انہاں دے صدقے اللہ سب نوں دارین دی سعادت عطا کرے اور پیران نظام دا اللہ مزید وقار بلند فرمائے آمین میرا بیٹا صرف 2 منٹ شاید 1 تو 1.5 منٹ واسطے یہ تانوں ایک چھوٹا جہا واقعہ سناؤں جیڑا انہیں اب پہ محبت نہ یاد کیتا ہے اس تو بعد اسی اجازت دے طلبگار ہیں اللہ سب کی حاضری کو آمین سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو دل اور زبان کی اہمیت بتاؤں گا حضرت لقمان علیہ السلام نے ایک اچھے وکیل تھے ایک دن ان کے ملک نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اور اس کی 2 اچھی چیزیں لے کے آؤ حضرت لقمان گئے اور ایک بکرا ذبح کیا اور دل و زبان لا کے ملک کے سامنے رکھ دیا ملک نے کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں بعد دوبارہ مالک نے کہا جاؤ ایک بکرا ذبح کرو اور بالدی حوصلہ افزائی کرو چیزیں لے کے آؤ حضرت لقمان گئے اور دل و زبان لے کے ملک کے سامنے رکھ دیا ملک نے کہا حیران اور پریشان ہو کر ان سے ماجرہ پوچھا کہ ماجرہ کیا ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر دل و زبان اچھے ہوں تو ان سے اچھا کوئی نہیں اگر دل و زبان بڑے ہوں تو ان سے بڑا کوئی نہیں اس بات پر حضرت لقمان کے ملک نے انہیں شاباش دی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دل و زبان کو اچھا رکھنا چاہیے